بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسرت نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا سپاہی شہید۔ یمنی فوج نے ایک اور امریکی ساختہ ڈرون طیارہ مار گرایا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، 2 روز میں مزید 6 کشمیری شہید۔ میانمار میں فوج کی کارروائی میں خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد ہلاک۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 247 فلسطینی زخمی۔ ہیومن رائٹس گروپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 2021 میں درجنوں خواتین کارکنوں کو گرفتار کیا۔ ناسا کے نئے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا فرینچ گیانا سے سفر کا آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں ایک پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے شیواں میں دہشت گردوں نے پاک فوج کی پوسٹ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ ISPR نے بتایا کہ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والا 32 سالہ نائک نور مرجان کا تعلق کرم ایجنسی سے تھا۔ خیال رہے کہ 18 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرکردہ رہنما مولوی فقیر محمد کے ساتھی سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ TTP کی جانب سے یک طرفہ طور پر معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد سے اس گروپ نے دوبارہ حملوں کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ یمنی فوج نے ایک اور امریکی ساختہ جاسوس ڈرون مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق یمنی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی ساختہ سعودی جاسوس ڈرون کو اس وقت مار گرایا جب وہ شمالی صوبے جوف کے آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ رواں ماہ کے آغاز سے یہ اس قسم کا 5واں طیارہ ہے جسے یمنی فورسز نے مار گرایا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے میڈیا کو بتایا کہ ملکی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے امریکی ساختہ اسکین ایگل جاسوس طیارے کو کامیابی سے مار گرایا۔ خیال رہے کہ مغربی ممالک سے بھاری ہتھیاروں سے لیس سعودی اتحاد کی یمن پر مسلسل بمباری کے باوجود یمنی مسلح افواج اور مجاہدین نے سعودی عرب کے خلاف حملوں میں اضافہ کیا ہے، جس نے نہ صرف ریاض حکومت بلکہ اس کے اتحادیوں کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ 2 روز کے دوران مزید 6 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید 1 کشمیری کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے اننت ناگ میں کشمیری نوجوان کو محاصرے اور نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس نے بتایا کہ قابض بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی و خارجی راستے بند کر دیے ہیں اور قابض انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی معطل کر رکھی ہے۔ KMS کے مطابق 2 روز کے دوران قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد 6 ہو گئی۔
میانمار میں فوج کی کارروائی میں خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق میڈیا، مقامی افراد اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بتایا کہ کشیدگی کا شکار ریاست کایا میں بدترین فوج نے خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد افراد کو نشانہ بنایا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے فیس بک پر بیان میں کہا کہ ہم اس وحشیانہ اور غیر انسانی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میانمار کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گاؤں میں موجود مسلح اپوزیشن فورسز کے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب فوج مخالف اپوزیشن فورس نے کہا ہے کہ ہلاک افراد ان کے ارکان نہیں ہیں، جبکہ مقامی افراد تنازع کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ میانمار کی فوج نے ملک میں منتخب سیاسی حکومت ختم کرنے کے بعد دیگر سیاستدانوں سمیت آنگ سان سوچی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مختلف الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے تھے۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے 247 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے نابلس شہر کے قریب قابض صہیونی فورسز نے مظاہرین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 250 کے قریب فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جارح اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینی مظاہرین پر براہ راست راؤنڈز اور ربڑ کی گولیاں برسائیں، جس کے نتیجے میں 247 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق مظاہرین میں سے کم از کم 10 افراد کو لائیو فائر سے نشانہ بنایا گیا۔ کہ قابض صہیونی ریاست نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں مغربی کنارے اور دیگر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سے اس نے غزہ کی پٹی کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مغربی کنارے پر 6 لاکھ سے زائد صہیونی آبادکار غیر قانونی بستیوں میں آباد ہیں۔ یہ تمام بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متعدد قراردادوں میں آبادکاری کی سرگرمیوں کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 2021 میں درجنوں خواتین کارکنوں کو گرفتار کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رواں سال کے دوران ریاض حکومت نے ریاستی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کی 1 درجن سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا۔ ساناند نامی انسانی حقوق کی تنظیم نے بتایا کہ سعودی حکومت نے ان کارکنوں کو مختلف شہروں سے حراست میں لیا۔ خیال رہے کہ ان خواتین کو ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں جاری سیاسی مخالفین اور اپوزیشن شخصیات کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے تناظر میں گرفتار کیا گیا۔ تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ بن سلمان کے 4 سالہ دور اقتدار میں اب تک 100 سے زائد خواتین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان میں سے 60 اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جب سے بن سلمان سعودی عرب کا ڈیفیکٹو حکمران بنا ہے، مملکت نے سیاسی مخالفین، بلاگرز، دانشوروں اور دیگر افراد کی گرفتاریوں میں اضافہ کیا ہے۔ ناسا کے نئے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا فرینچ گیانا سے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ناسا کی تاریخ ساز اسپیس ٹیلیسکوپ نے زمین سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرینچ گیانا میں یورپین اسپیس ایجنسی کے بیس سے صبح 7:30 بجے زمین سے چھوڑا گیا ہے، جو آریانا 5 راکٹ سے لیس ہے۔ جیمز ویب نے مدار میں کامیابی سے داخل ہونے کا سگنل پرواز کے آدھے گھنٹے بعد دیا، اور یہ سگنل کینیا میں موجود گراؤنڈ انٹینے کے ذریعے دیا گیا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور خلا میں سورج کے گرد اپنا مدار بنائے گا۔ خلائی دوربین جیمز ویب کا منصوبہ 30 سال کے عرصے میں پایۂ تکمیل تک پہنچا، اور اسے رواں صدی کے بڑے سائنسی منصوبوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔